هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 18، فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری یہ آج پہلی ہی جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں پچھلے اسباق سے جو ہے وہ اس کی مطابقت میں کروا دیتا ہوں۔ سبق نمبر 16 سے میں لے کر چلتا ہوں۔ سبق نمبر 16 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عوامل کے بارے میں پڑھا تھا۔ عوامل عامل کی جمع ہے۔ عامل وہ شے ہے جس کے باعث جو ہے وہ معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ معرب کیا ہوتا ہے؟ جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے، جس میں اعراب جو ہے وہ کبھی آلت رفعی، آلت نصبی اور آلت جری میں ہوتے ہیں، تو اس کلمے کو کہتے ہیں ہم معرب۔ جیسے کہ من زیدن، اب یہ من کیا ہے؟ یہ من عامل ہے، اور زیدن یہ کیا ہے؟ یہ ہے معمول۔ تو اس عامل کی وجہ سے اس زیدن کے نیچے دو زیر آ گئے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے یہ من جو ہے وہ عامل ہے، اور زیدن جو ہے وہ کیا ہے؟ زیدن جو ہے وہ معرب ہے۔ تو عامل کیا ہوا؟ عامل وہ شے ہے جس کے باعث جو ہے وہ معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور عامل کی جمع ہے عوامل۔ اور عوامل کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں، ایک عوامل لفظیہ اور ایک عوامل معنویہ۔ اچھا، عوامل معنویہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 38 میں۔ ابھی جو ہے ہم لوگ عوامل لفظیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عوامل لفظیہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آتے ہیں، پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ عوامل معنویہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ جو لکھنے اور پڑھنے میں آتے ہیں عوامل لفظیہ، پھر ہم نے کہا کہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اسماء عاملہ، اسم ہوتے ہیں عمل کرنے والے، کچھ اسماء ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء عاملہ۔ اسی طرح سے دوسرا ہے افعال عاملہ۔ افعال عاملہ میں جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ عمل کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ ہر فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہی کرتا ہے۔ پھر تیسرا کیا پڑھا ہم نے؟ حروف عاملہ، ٹھیک ہے۔ اور حروف عاملہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف عاملہ میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مطلب حروف عاملہ میں مطلب یہ کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو عاملہ، ایک غیر عاملہ۔ تو مطلب یہ کہ عمل کرنے والے بھی کچھ حروف ہوتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا سبق نمبر جو ہے وہ 17 جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر سبق نمبر 17 میں ہم نے کیا پڑھا؟ حروف عاملہ کا بیان۔ ابتداءً ہم نے دو قسمیں بنائی، ایک حروف معانی اور ایک حروف مبانی۔ حروف معانی کیا ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور حروف مبانی وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے الف با تا سا، ان کو حروف ایجابی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو حروف عاملہ امانی ہوتے ہیں ان کی پھر دو قسمیں بنائیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ پھر حروف عاملہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اس سبق میں۔ سبق نمبر 17 میں نے کہا تھا تو حروف عاملہ کی دو قسمیں بنائیں، ایک اسما پر عمل کرنے والے حروف اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف۔ اچھا، جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف ہیں ان کا سلسلہ ہم لوگ ابھی شروع کریں گے، اور جو اسما پر عمل کرنے والے حروف ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولل مشبہتان بلیس اور لائے نفی جنس، اور حروف ندا۔ اس کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، تو اب وہ وقت آ گیا کہ آج جو ہے وہ سبق نمبر 18 اور جو ہے پہلی جو ہے اس کی کلاس ہے ہماری آج، اور فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں۔ تو چلتے ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف دیکھتے ہیں کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور ان کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ابتداءً تو فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں دو باتیں یاد رکھ لیں۔ ایک تو دو قسمیں ہیں ان کی، ایک تو کچھ حروف ایسے ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، آخر میں نصب دیتے ہیں، اور
کچھ ایسے ہیں جو جزم دے دیتے ہیں، جیسے کہ لن جو ہے وہ بڑا مشہور و معروف ہے، ہم صرف میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، تو لن کیا کرتا ہے، لن نصب دے دیتا ہے. اور جیسے کہ لم ہے، لم کیا کرتا ہے، لم جو ہے وہ جزم دے دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ناصبہ ہے اور کچھ جازمہ ہے. تو فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نصب دینے والے حروف اور دوسرے ہیں جزم دینے والے حروف. اچھا، اب ہم نصب دینے والے حروف جانتے ہیں کہ نصب دینے والے حروف کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. تو یاد رکھیں نصب دینے والے حروف ہیں 4، ایک ہے ان، ایک ہے لن، اور ایک ہے کئی، اور ایک ہے اذن. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ہم لوگ ایک ایک کے معنی کے اوپر، ایک ایک کے استعمال کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے، اور ایک ایک کے عمل کے اوپر بات کریں گے خالصتاً، خاص طور پر کہ مطلب یہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح سے، کتنے طریقوں سے یہ عمل کرتے ہیں، مطلب لفظی عمل کرتے ہیں، معنوی عمل کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کہاں پر کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاسز میں جو ہے وہ جانیں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.